السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں سیرت کہانی میرے رہبر میں۔ پچھلے قسط میں ہم نے آپ کو بنو اسد قبیلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ بنو اسد کے لوگوں کا دماغ خراب ہو رہا تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بن محسن کے ساتھ 10 صحابہ بھیجے کہ وہ بنو اسد کے ایک چشمے پر پہنچیں جس کا نام غمر تھا۔ بنو اسد مسلمانوں کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور مدینہ آ گئے۔ یہ سریہ ربیع الاول 6 ہجری میں پیش آیا۔ پھر ایک طرف ذوالقصہ کے لوگ کوئی خرابی پھیلانے کا سوچ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ساتھ 10 ساتھی بھیجے۔ جب دشمن نے ان کو دیکھا تو ڈر کے مارے چھپ گئے۔ وہ تقریباً 100 تھے۔ جب رات ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سو گئے تو چپکے سے حملہ کر کے سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف حضرت محمد بن مسلمہ زندہ بچے اور وہ بھی زخمی تھے۔ اسے سریہ ذوالقصہ اول کہتے ہیں۔ یہ سریہ بھی ربیع الاول 6 ہجری میں پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر ابو عبیدہ کے ساتھ 40 لوگ بھیجے۔ جب یہ لوگ ذوالقصہ پہنچے تو کافر تیزی سے پہاڑوں کی طرف چڑھ دوڑے اور جا کر چھپ گئے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ جانور ہاتھ آئے اور مسلمان ان کو لے کر مدینہ آ گئے۔ اسے سریہ ذوالقصہ دوم کہتے ہیں۔ بچوں، اب باری تھی بنو سلیم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ بنو سلیم کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ جموم پہنچے۔ جموم ایک چشمہ تھا جس سے بنو سلیم والے پانی لیتے تھے۔ وہاں پر مسلمانوں کو ایک عورت ملی جس کا نام حلیمہ تھا۔ وہ عورت قبیلہ مزینیہ کی تھی۔ اس عورت نے بنو سلیم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان بنو سلیم کے ٹھکانے پر پہنچ گئے اور انہوں نے بہت سے کافر گرفتار کر لیے، کچھ جانور بھی پکڑ لیے اور پھر مسلمان واپس مدینہ آ گئے۔ اسے سریہ جموم کہتے ہیں۔ یہ سریہ ربیع الاخر ہجری میں پیش آیا۔ عرب میں ایک جگہ کا نام ایس ہے، وہاں بھی خرابی کا ڈر تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 170 لوگ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ بھیجے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کافروں کا ایک قافلہ گزر رہا ہے، تو ان لوگوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور سارا مال و دولت لے کر مدینہ آ گئے۔ اس کافروں کے قافلے کے سردار ابو العاص تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے، لیکن ابھی تک کافر ہی تھے، اور حضرت زینب تو مسلمان ہو گئی تھیں، اس لیے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ ان کے کافر شوہر نے جب دیکھا کہ قافلہ تو لوٹ لیا گیا ہے تو وہ بھاگ کر مکہ جانے کے بجائے مدینہ آ گئے۔ آ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ میرے ساتھ جو کافر آئے تھے ان سب کا مال واپس کر دیں۔ حضرت زینب نے کہہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال کافروں کو واپس کر دیا۔ ابو العاص نے سارا مال لیا اور جا کر مکہ کے کافروں کو دے آئے اور خود مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح انہیں اپنی بیوی زینب بھی واپس مل گئیں۔ اس سریے کو جس میں یہ سارا مال لوٹا گیا تھا سریہ ایس کہتے ہیں، اور یہ جمادی الاول 6 ہجری کو پیش آیا۔ اب بنو ثعلبہ کی باری تھی، کیونکہ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت دشمنی رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو 15 لوگوں کے ساتھ بھیجا، مگر بنو ثعلبہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ پہلے ہی علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمان ان کے جانور لے کر مکہ آ گئے۔ بنو ثعلبہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کو طرف یا طرق کہا جاتا ہے، اس لیے اس جنگ کو سریہ طرف یا سریہ طرق کہا جاتا ہے۔ یہ سریہ جمادی الاول 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔
عرب میں ایک وادی کا نام قرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 صحابہ کو قرا کی طرف بھیجا کہ جا کر پتہ کر کے آئیں کہ وہاں کے کافر کیا کر رہے ہیں اور ان کے کیا ارادے ہیں، مگر وادی القرا کے رہنے والوں نے ان صحابہ میں سے 9 کو شہید کر دیا، صرف 3 ہی بچ سکے۔ اسے سریہ وادی القرا کہتے ہیں اور یہ رجب 6 ہجری میں پیش آیا۔ پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشکلات سے گزر رہے تھے۔ ایک کے بعد دوسری جنگ، شہادتیں، سفر، یہ تمام تکالیف ہمارے دین اسلام کے راستے میں آ رہی تھیں، لیکن مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تو ساتھ تھی۔ چلیے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سیرہ کہانی میرے رہبر کے مزید دلچسپ اور حیرت ناک واقعات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔